بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ لوگوں کا رسپانس بتاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام مشکلات پر قابو پائیں گے اور ہماری تعلیم انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تعلیم کا معیار بھی بہتر ہوگا اور تعلیم حاصل کرنے کی خواہش میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک معاشی مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن آج کی چھوٹی سی بات پہلے ہو جائے۔ آپ سے چھوٹی سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اپنی تعلیم کی طرف اس یقین کے ساتھ توجہ دیں کہ مالی کا کام صرف پانی دینا اور بیج لگانا اور زمین کو بہتر کرنا ہے، باقی سارا کام تو خدا تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو عزیز طالبات، مقدر بنانے والا رب العزت آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آج کی بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ معاشی مسائل۔ پاکستان کو اپنی ابتدا سے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور معیشت وہ چیز ہے جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ پاکستان چونکہ انتہائی ایسی پوزیشن میں بنا تھا کہ نہ یہاں پر کوئی انتظام پراپر کرنے والی کوئی بات نظر آ رہی تھی، نہ یہاں پر انگریز نے کوئی بہت زیادہ توجہ دی تھی اس علاقے میں جو پاکستان کے حصے میں آیا۔ کچھ ہم لوگوں کے اپنے مسائل تھے، تو بہرحال اگر ہم ان مسائل کو اس سینس میں لیں کہ معاشی مسائل ہمیشہ، معاشی کیا، ہر طرح کے مسائل ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فوری نوعیت کے ہوتے ہیں اور ایک طویل مدتی ہوتے ہیں۔ فوری نوعیت کا فوری حل نکالنا ہوتا ہے، اور لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ والے معاشی مسائل یا کسی بھی مسئلے کا حل اس کے مطابق نکالنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان چونکہ ایک بالکل نئی مملکت تھی، اس کو اپنی معیشت بہتر بنانی تھی، اس کی معیشت کو اپنے بہتر قدموں پر کھڑے کرنا تھا۔ معیشت کو بہتر استوار کرنے کے لیے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے سب سے پہلے ضرورت تھی کہ پیسہ ہاتھ میں ہو، اور وہ پیسہ کہاں سے آنا تھا؟ وہ ان اثاثوں کی تقسیم سے آنا تھا جو ہندوستان کے اثاثے تھے۔ ان اثاثوں کی تقسیم کی طرف اگر ہم ایک نظر ڈال لیں تو پتہ چلے گا کہ انڈیا کے جو ریزرو اثاثے تھے، ٹوٹل مالیاتی ذخائر، وہ تقریباً 4000 ملین روپے تھے، مطلب 4 ارب روپے تھے، جبکہ پاکستان کا حصہ 1000 ملین بنتا تھا۔ یہ آبادی کی ریشو سے ہر تقسیم جو ہوئی ہے وہ آبادی کی ریشو سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان کا حصہ 1000 ملین روپے یعنی 1 ارب روپے بنتا تھا۔ اب بھارتی حکومت نہیں چاہ رہی تھی کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے، پاکستان مضبوط ہو سکے۔ وہ اول دن سے ہی، بلکہ پاکستان کے بننے سے پہلے سے ہی اس کوشش میں تھے ہندو لیڈر کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے جذبے کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے بننے کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور جب پاکستان بن گیا تو پھر اس بات کی کوشش میں رہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو 1000 ملین جہاں پاکستان کو ملنا تھا،
وہاں بھارتی حکومت صرف 200 ملین دینے پر راضی تھی. جب معاملات آپس میں طے کیے گئے، میٹنگز ہوئیں، تو پھر 750 ملین روپے دینے پر راضی ہوئی. اب یہ 200 ملین جو تھے جسٹ 5% بنتے تھے، تو 750 ملین روپے یعنی 75 کروڑ روپیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا انڈین حکومت نے. تو پہلی قسط کے طور پر 200 ملین روپے دے دیے، اور پھر جب پاکستان کو پیسے نہیں ملے، اگست کی پاکستان کی اب دیکھ سکتی ہیں کہ تخلیق جو ہے وہ 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، تو اس کے بعد جب دسمبر تک پیسے ہی نہیں آئے تو بہت پریشانی، کیونکہ پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ فٹافٹ ہمارے یہاں سے نمائندے پھر گئے ان سے میٹنگ کرنے، ان سے بات کرنے کہ جی ہمیں تو ملک چلانا ہے، پیسہ چاہیے. انڈین گورنمنٹ نے کہا، چونکہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان کا ایک اہم مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا. تو پھر ہمارے قبائلی غیرت مند لوگوں نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا تھا، تو آزاد کشمیر تک پہنچے تھے. اور پھر یہ ایک الگ پورا مسئلہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ اس میں ڈسکس کریں گے. تو بہرحال بھارت نے پیسے نہیں دیے پاکستان کو، جو 500 ملین تھا وہ نہیں دیا کہ جناب آپ کشمیر کی جنگ میں اس پیسے کو لگائیں گے. مہاتما گاندھی صاحب نے اس وقت مرن بھرت رکھا اور پاکستان کو 500 ملین انڈیا دینے پر مجبور ہو گیا. بقایا رقم 50 ملین بچتی تھی جو آج تک بھارت نے نہیں دی. اس کے بعد بیرونی قرضہ جات کی مد کو اگر دیکھیں کہ انڈیا نے جو بیرونی دنیا کے قرضے دینے تھے، تو انڈین حکومت کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کو صرف 5% تو پیسہ دیا جائے ریزرو اکاؤنٹ میں سے، اور 20% پاکستان قرضے دے دنیا کے. اب یہ بات آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا زبردست پلاننگ تھی ان کی کہ 5% صرف پیسے دے کے پاکستان 20% قرضے دوسرے ملکوں کے اتارے گا، انڈیا کے. اس پر بات چیت ہوئی تھی، تو پھر یہ 750 ملین دینے کی جو پھر بات ہوئی تھی، اسی سلسلے میں پھر 20% قرضہ دینے کا جو معاملہ تھا اس کی سیٹلمنٹ 17.5 یعنی 17.5% پاکستان قرضہ دے گا، بیرونی قرضہ دے گا، پوری جتنے قرضے ہیں ان کا، اور باقی انڈیا دے گا. تو رقم بھی تھوڑی پاکستان کو دینے کی پھر زیادہ بات کی تھی. ایک اہم اور انڈین اثاثہ پاکستان کو جو ملنا چاہیے تھا، انڈین آفس لائبریری. یہ وہ لائبریری ہے جو 1798 میں لندن میں بنائی گئی تھی. انڈیا کا تمام تر ریکارڈ وہاں پر رکھا گیا تھا. اس وقت تک انڈیا میں تھوڑے مضبوطی سے قدم رکھ لیے تھے برطانیہ نے، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے. چنانچہ آفس لائبریری، انڈین آفس لائبریری کے نام سے ادھر لندن میں یہ لائبریری قائم کی گئی تھی، اور اس میں تمام قسم کے تہذیب و ثقافت کے لینگویجز کے، سنسکرت، عربی، پرشین، ان سب زبانوں کے اہم کتابیں، بہت تاریخی قسم کی کتابیں اور منسکرپٹس جو مخطوطات ہوتے ہیں وہ رکھے گئے تھے. جب پاکستان بنا تو پھر یقیناً اس نادر اور قیمتی ترین لائبریری سے بھی پاکستان کا حصہ بنتا تھا، مگر برطانیہ، پاکستان اور بھارت آج تک اس معاملے پر سیٹل نہیں ہو سکے کہ یہ کس کو دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا. یہاں 2,30,000 کتابیں اور 20,000 مخطوطات ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، یہ تو اثاثوں کی صورتحال تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ابتدائی مالی حالت کیسی. پاکستان کی جو ابتدائی مالی حالت ہے اس کو ہم اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ معیشت جو ہے آبادی اور رقبے کی ریشو سے اس کو ہم نکالتے ہیں. پاکستان کی کل آبادی اس وقت تقریباً 7.5 کروڑ کے قریب تھی، اور کل رقبہ جو ہے وہ 3,65,000 مربع میل کے حساب سے تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا رقبہ تو تھوڑا تھا، مگر اس کی آبادی جو ہے وہ، ہم اپنی پوری آبادی کا کہتے ہیں 56% تھی، اور مغربی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اپنے مغربی پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے تھوڑی تھی، مطلب
وہاں 55,000 کا رقبہ ہے اور 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. یہاں مغربی پاکستان میں 3 کروڑ سے 3,10,000 مربع میل جو ہے وہ رقبہ ہے اور 3 کروڑ 38 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آبادی ہے. تو بہرحال آبادی کی اس غیر منصفانہ غیر مساوی تقسیم کا سبب کچھ تو ریڈ کلف ایوارڈ بنا تھا اور کچھ جو ہے وہ مسائل بنے تھے. اب پاکستان کی فی کس آمدن اس وقت فی کس آمدن سے مراد ہر شخص کی آمدنی کو جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پورے آبادی کے لحاظ سے آمدن کو، تو فی کس آمدنی جو ہے وہ 311 روپے سالانہ کے حساب سے یہاں کے لوگوں کی تھی. یعنی 26 روپے پر منتھ ایوریج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 26 روپے ہر مہینے جو ہے وہ ہر بندہ اس کو آمدن ہوتی تھی. پاکستان کے اس وقت کے ذرائع آمدن جو تھے وہ چونکہ زرعی علاقہ تھا تو زراعت، معدنیات، بینکاری، بیمہ کاری، یہ سارے کام جو تھے پاکستان کی ذرائع آمدن میں شمار کیے جاتے ہیں. صنعت بھی تھی مگر صنعت کا حصہ بہت تھوڑا تھا. صنعت جو ہے وہ تقریباً کروڑوں میں بات ہوتی تھی، باقی جو ہے وہ اس سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہوتی تھی آمدن کے ذرائع میں. پاکستان کی اہم فصلیں، چونکہ زرعی ملک تھا، پاکستان کی اہم فصلیں چاول، کپاس، پٹسن، چائے، گندم، گنا، جوار، تمباکو، دالیں وغیرہ تھی. پٹسن اور چائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے ایسٹ پاکستان کی ایک خاص پیداوار تھی جو کہ پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا تھا اور آمدن اس سے ہوتی تھی. ذرائع نقل و حمل کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں اگر یہ نقل و حمل کے ذرائع، یعنی چیزوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا، تو کس طرح سے جاتی ہیں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ریلوے کے ذریعے جاتی ہیں اور ٹرین کے ذریعے اور سڑکوں کے ذریعے. تو جب پاکستان بنا تو ذرائع نقل و حمل جو تھے وہ پاکستان کے، اس میں ہماری پاکستان کو جو ملنے والی جو صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے ان چیزوں کی، وہ بہت تھوڑی، مطلب ریل کے ٹوٹل 9 سلسلے ہیں اور پاکستان کے حصے میں صرف 2 آئے. ریلوے لائن کی ٹوٹل لمبائی اگر ہم دیکھتے ہیں تو 41,000 سے اوپر، یہ 41,141 میل لمبی ہے، مگر پاکستان کے حصے میں آنے والی جسٹ 6,958 میل ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریلوے انجن کتنے ملے، مسافر ڈبے کتنے ملے، مال گاڑی کے ڈبے ملے، کیونکہ ظاہر ہے جب خریدنے آتے ہیں، خریدنا چاہے انسان تو پھر بہت پیسے لگتے ہیں. تو پاکستان کو جو اس وقت کے ٹوٹل انڈیا کے جو سارے یہ مال و اسباب تھا انڈین حوالے سے، تو تقسیم کے بعد یہ بھارت اور پاکستان کو ملنا تھا. تو اس میں پاکستان کو 1,339 ریلوے انجن، 1,339 ریلوے انجن ملے تھے، 4,280 مسافر ڈبے تھے اور کل مال گاڑی کے ڈبے 4,229. اور انڈیا نے اس میں بھی کیا کیا تھا؟ انڈیا نے اس میں یہ کیا تھا جناب کہ ناقص قسم کے، ناکارہ قسم کے جو یہ سارے تھے ڈبے، انجن، یہ سارے پاکستان کو دے دیے اور خود جو ہے وہ کامیاب ترین چیزیں جو ہیں وہ لے کر بیٹھ گیا. پاکستان کے علاقے میں کچی پکی سڑکوں کی کل لمبائی جو تھی وہ 14,000 میل تھی، جبکہ سرحد بلوچستان، سندھ، سلہٹ، چٹاگاں، راجشاہی، یہاں پر تو سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھیں. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ مشرقی اور مغربی بنگال کی تقسیم کی جب بات آتی ہے تو اس وقت بھی مین یہ جنگلوں کی زیادتی اور سڑکوں کا نہ ہونا تھی، اور سڑکیں بن بھی نہیں رہی تھیں اس جنگلوں کی زیادتی کی وجہ سے. جو زمین تھی وہ خاصی دلدلی ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ تاحال 1947 تک یہ جاری تھا کہ اس علاقے کو، مشرقی حصے کو، مشرقی بنگال کو کوئی خاص ترقی نہیں دی گئی تھی. پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں ہمارا شعبہ مواصلات، کمیونیکیشن، کہ پاکستان کے اس وقت پاکستان کو جو ملے ہیں چیزیں ڈاک خانے کی صورت میں یا ٹیلی فون نمبرز، ٹیلی فون سیٹس جو تھے وہ اس صورت میں، اور ہمارے ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی فون ایکسچینج، تو یہ سارے جو ہیں کتنے ملے؟ ڈاک خانے 6,474 ملے، ٹیلی فون ایکسچینج 242. یہ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری آبادی 7.5 کروڑ کی آبادی ہے. 7.5 کروڑ لوگوں کو زندگی کے مواقع، ان کی معیشت بہتر ہونے کے مواقع جاننے کے لیے یہ سارا کچھ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. تو ٹیلی فون کی تعداد 15,283 اور کل ریڈیو اسٹیشن 3 تھے، اور وہ بھی کوئی اتنے بہت بڑے نہیں تھے. لاہور، ڈھاکہ، پشاور میں یہ کھلے تھے. ہمارا جو نظام زر تھا، بینکنگ سسٹم جو تھا، مانیٹری سسٹم، یہ
انتہائی ناقص تھا، کیونکہ ہماری تو ابھی ابتدا تھی، پاکستان تو بھی بننے کے مراحل میں تھا. نہ پاکستان کے پاس اپنا روپیہ تھا، نہ پاکستان کے پاس اپنا روپیہ بنانے کی کوئی مشینری تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا پاکستان کے پاس، حتیٰ کہ اپنے بینک تک نہیں. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں صرف 38 بینک تھے، اور وہ بھی انڈیا کے یہاں پہ بینک جو تھے وہ زیادہ یہاں پر کام کر رہے تھے. بینکوں کی کل شاخوں کی تعداد بھی 195 تھی. بینکوں میں جو رقوم جمع تھی 1 ارب تھی، اور زیر گردش کرنسی 1 ارب روپے کے قریب کرنسی نوٹ تھے. لیکن ہوا کیا کہ جب ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ آیا، پاکستان کے بننے کا، تو ہندو بنیے نے وہ تمام پیسہ جو ہے وہ انڈیا پہنچانا شروع کر دیا. بینکوں میں کام کرنے والے ملازم جو تھے وہ بھی ہندو تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی سارا کچھ چھوڑ کے تو چلے گئے. اور جب پاکستان بنا تو پھر ان بینک جو تھے یہ بند ہو چکے تھے. ان بینکوں کے سسٹم کو چلانے والا کوئی نہیں تھا. عملہ جو چلا پنجاب نیشنل بینک، جس کا رجسٹرڈ آفس تھا لاہور میں، وہ بھی دہلی منتقل ہو گیا. 2 مزید بینک آفس اپنا ختم کر کے بھارت چلے گئے. 2 بڑی بیمہ کمپنیوں نے بھی، یہ بیمہ کمپنیوں کا کاروبار بہت عروج پر تھا اس وقت، تو 2 بڑی بیمہ کمپنیوں نے بھی آفس بند. اب ہوا کیا اس وقت، یہ معیشت ہماری جو ہے یہ تو تھی نہیں، اور اس کو مسئلے کیا ہو گئے جناب، کہ بینک جو یہاں پر چل رہے تھے، جو یہاں پر اماؤنٹ، وہ 1 ارب کی اماؤنٹ جو پیچھے میں نے بتائی ریزرو کی صورت میں، وہ ساری باہر انڈیا بھجوا دی گئی تھی. بینکوں کا عملہ بھی چلا گیا، بینک بند، تالے لگے ہوئے. تو اب کیا تھا، اوپر سے مہاجرین آ گئے، مہاجرین کی آمد ہو گئی. اب بینکوں کا عملہ بھی نہیں تھا، نہ ہمارے پاس کوئی تربیت یافتہ عملہ تھا کہ معاملات کو چلایا جائے. مہاجرین کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے تھا ان سب کے تمام کاموں کو چلانے کے لیے. ہمارے پاس لوگوں کے پاس روزگار بھی نہیں تھا. اور پاکستان نے اس کا حل کیا نکالا، کیونکہ پاکستان کے پاس مرکزی بینک نہیں تھا. پاکستان نے حل کیا نکالا، دسمبر 1947 کے جھٹکے کے بعد، جب انڈیا نے پاکستان کا پیسہ جو پاکستان کا اثاثہ تھا وہ پاکستان کو نہیں دیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح لیاقت علی خان کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنا مرکزی بینک ہر حال میں بنانا ہے، اور جلدی سے جلدی بنانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین کرنسی ابھی تک یوز ہو رہی ہے اس کو انڈین کرنسی کے صورت میں نہیں اب یوز کرنا، اب اس پر مہر حکومت پاکستان کی لگا کر پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آنا ہے. چنانچہ اپریل 1948 سے یہ اس کے اوپر سٹیمپ جو تھی وہ پاکستان کی لگائی جانے لگی تھی. اب بھارت جو ہمارے سے ہمیشہ سے ہی ہماری کہنا چاہیے جڑیں کاٹنے پہ لگا رہتا ہے. جب برطانیہ کا جو پیسہ تھا ہمارے سے لنک کرتا تھا، وہ برطانیہ کا پیسہ پاؤنڈ کا، اور باقی تمام دنیا کے ساتھ بھی جس کے ساتھ لنک کرتا تھا، برطانیہ نے انہیں کہا کہ اپنے روپے کی قیمت کو کم کر دیں. تو پاکستان نے اس وقت روپے کی قیمت کو کم نہیں کیا، انڈیا نے کم کر دیا. اور انڈیا نے چونکہ انڈیا اور برطانیہ کی آپس میں بہت گاڑی چلتی تھی، تو انڈیا نے پاکستان پر کوئلہ بند کر دیا. یعنی پاکستان کا جو ریلوے کا نظام کوئلے پر چلتا تھا، وہ انڈیا سے کوئلہ آتا تھا، انڈیا نے وہ کوئلہ بند کر دیا. تو آپ سوچ لیں کہ ہماری ریلوے بھی بند ہو گئی ایک طرح سے، جو تھوڑی بہت مطلب تھی وہ بھی بند ہو گئی. پھر اور چین نہیں آیا انڈیا کو، نہری پانی بند کر دیا. وہ بھی بہانے بہت لگائے کہ جناب ایسے ہے، ہمیں پہلے ضرورت ہے، اور جو بھی بہت سارے بہانے اس کے، تو نہری پانی کو بھی بند کر دیا. تو یہ ایک دم ہم پر وہ مسائل آئے ہوئے تھے. پاور سیکٹر اپنے طور پر ایک مسئلہ تھا. ہمارے ہیڈ ورکس، ہمارے جو مین پانی کے ذرائع سے ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ ادھر بند ہو گئے. ادھر تقسیم کے اس عمل میں ریڈ کلف کی بددیانتی سے انڈیا کا حصہ بنا دیے گئے، تو ہمارے پاس پاور سیکٹر کے مسائل پیدا ہو گئے. ظاہر ہے کارخانے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے، جو روزگار ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے ایندھن کی، بجلی کی قوت کی ضرورت تو پڑتی ہے. اور یہ ہمارے پاس وسائل انتہائی شدید کم تھے. ہمارے پاس جنگلات کا جو محدود جو رقبہ تھا وہ بھی انتہائی محدود تھا. جنگلات بھی ایک بہت بڑی معیشت کا ذریعہ ہوتے ہیں، معیشت کی بحالی کا. فش فارم انتہائی غیر معیاری، بندرگاہ کراچی پورٹ مطلب وہ بھی کوئی اتنی زیادہ بہترین. تو پاکستان نے فوری طور پر جو اپنا حکومت پاکستان کی سٹیمپ لگا کے
کام کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ پیسہ ان کا تھا، انڈین کرنسی تھی، مگر اس پر لگا اس ٹائم حکومت پاکستان کی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سکے تھے اس کو ڈھالنے کے لیے بھی لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے پاکستان منٹ جو تھا وہ قائم کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فوری طور پہ جو سٹیپ اٹھائے تھے نا اس سارے معاملے کو درست کرنے کے لیے، وہ کیا اٹھائے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان فنڈ قائم کیا تھا۔ پاکستان فنڈ 16 جون 1947 یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ فنڈ قائم کر دیا تھا تاکہ امیر لوگ جو ہیں، امیر مسلمان جو ہیں پاکستان کے خیر خواہ، وہ اس میں پیسہ جمع کروائیں اور پاکستان اپنے تاکہ قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو سکے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی کہ ہم اپنے ملک میں سرمایہ کاروں کو تحفظ دیں گے، انہیں انسینٹیوز دیے تو سرمایہ کار جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ ملکہ ٹیکسٹائل مل کا افتتاح طبیعت خرابی کے باوجود کیا، تقریباً پاکستان بننے کے فوری بعد ہی کی بات ہے، مشکل سے مہینہ گزرا ہوگا، تو ملکہ ٹیکسٹائل مل کا افتتاح کیا۔ بنگال آئل ملز کا کراچی کا افتتاح کیا تھوڑے مہینوں کے بعد۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں سرمایہ کار کو فل فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہاں پر ان کو سہولتیں دیں گے، اپنے سرمایہ کو پوری آرام اور سکون سے ایمانداری کے ساتھ وہ یہاں جب لائے گا تو اس کو اسی سکون کے ساتھ وہ اپنا پیسہ واپس نکالنے کی پوزیشن میں ہوگا تحفظ کے ساتھ۔ تو سرمایہ کاروں کا جو ظاہر سی بات ہے جذبہ بحال ہوا، انہوں نے پھر پاکستان منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس وقت کے لوگ بھی بڑے زبردست تھے، یعنی علی صاحب اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں تھا، ایک ٹائم آیا کہ پاکستان کے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، تو جو سرمایہ کار تھے انڈین مسلمان، ان سے ریکویسٹ کی گئی، ایک سرمایہ کار نے بلینک چیک لکھ کر دے دیا اس نے۔ جب اس سے کہا گیا کہ آپ بلینک چیک لکھ کر دے رہے ہو تو پاکستان کی حکومت تو ابھی بالکل، پاکستان کی ریاست ابھی اپنے قدموں پر بھی نہیں کھڑی ہو سکی، تو آپ ہمیں بلینک چیک دے رہے ہو تو پھر مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو میں بلینک چیک لکھ کر دے رہا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر، اگر آپ دینے کے قابل ہوئے تو مجھے واپس کر دیجئے گا، اور اگر آپ نہیں دے سکتے ہوئے تو مت دیجئے گا۔ تو اتنی عالی ظرفی، اتنی بہترین حوصلہ مندی جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں میں ہی یقیناً نظر آتی تھی، اس لیے پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پاکستان میں اب پیسے کا جو ہے وہ سیفٹی کے لیے اس کا ایک ریزرو بینک ہونا بہت ضروری تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 2 خواہشات تھیں، ان میں سے ایک خواہش سب سے بڑی اسٹیٹ بینک کا قیام تھا اور ایک کشمیر کی آزادی تھا، کیونکہ انہوں نے بعد میں جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا 1 جولائی 1948 کو اپنی بیمار طبیعت کے باوجود، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میری زندگی کی 2 خواہشیں ہیں، ایک اسٹیٹ بینک کا قیام تھا اور ایک کشمیر۔ اللہ نے ایک خواہش پوری کر دی، ایک ابھی ہنوز ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بھی قائد اعظم کی پورا کرے گا۔ سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا پاکستان کی ابتدائی ادوار میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ ہم اپنے مالی جو معاملات ہیں ان سے نکل سکیں۔ یہ برطانوی فرم تھی ایک، اس کے تعاون سے یہ سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن قائم کی تھی، اس نے کرنسی نوٹ اور جتنی بھی اسٹامپ کی دستاویزات وغیرہ ہوتی ہیں اس نے پرنٹ کرنا شروع کر دی تھیں۔ پاکستان منٹ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ سکے ڈھالنے کا کام جو ہے یہاں پر ہوتا تھا، اور پاکستان نے 1948 میں اس کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا تھا پاکستان۔ اب ایک معیشت میں سب سے اہم کام ہوتا ہے ہماری، تو چونکہ زراعت ہی آمدن کا ذریعہ تھی، ہماری زراعت جو ہے 60% معیشت کو سہارا دے رہی تھی، بہترین فصلیں تھیں، تو نہری پانی جو ہے وہ اس کو بند کر دیا انڈیا نے۔ جب وہ بند ہو گیا 1948 کی بات ہے، اس نے ایک دم اپریل 1948، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ہماری اس وقت کیسے لگ رہا تھا جیسے گندم کی فصل جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا، اور آنے والی جو کپاس کی بجائی ہے اور دوسرے جو ہیں ہمارے
بجنے والے کام وہ سارے مشکل میں پڑ جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے مسئلے تھے ہمارے. پاکستان نے روپے کی قیمت میں کمی سے جب انکار کر دیا تھا، ایک تو بات آپ کو میں نے بتا دی تھی کہ کوئلے کی سپلائی اس نے بند کر دی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ تجارت بھی بند کر دی تھی. پاکستان کے ساتھ پٹسن خریدنے کا جو کام کرتا تھا خریدار کے طور پر، وہ بھی خریدنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا کارساز ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قائم بھی وہ رکھے گا. تو کوئلے کی سپلائی ادھر سے بند ہوئی تو چائنا سے کوئلے کی نہ صرف سپلائی سٹارٹ ہوئی، درآمد ہم نے کوئلے کی چائنا سے شروع کر دی، بلکہ چائنا کے ساتھ، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہونا شروع ہو گئے. پٹسن جو ہے وہ اس کو بھی متبادل منڈیاں ڈھونڈ لی گئیں اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ تجارت تو بند کر دی تھی، لیکن پھر ایک ٹائم آیا تھا کہ بھارت نے پھر وہ تجارت خود بخود کھول دی. اب ہم ایک اہم سی بات پڑھتے ہیں کہ معیشت جو ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی معیشت، اس کی اساس 3 باتوں پر ہوتی ہے. 3 باتیں جو ہیں بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کی: تعلیم، زراعت اور صنعت و حرفت. تعلیم ہوگی تو زراعت بھی بہترین ہوگی اور صنعت و حرفت بھی. جبکہ پاکستان کی تو یہ صورتحال تھی کہ تعلیمی پسماندگی جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ شرح خواندگی 16%، اور 16% بھی وہ لوگ تھے جو صرف ایک زبان کو لکھنا پڑھنا بولنا جانتے تھے، ایسے معمولی سا. تو پرائمری سکول، ہائی سکول، کالجز، ادارے انتہائی تھوڑے، یعنی 7.5 کروڑ کی آبادی کے لیے پرائمری سکول جس 38,000، ہائی سکول 6,000 اور میڈیکل کالج صرف 4. زرعی پسماندگی زرعی پسماندگی میں آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل جو پاکستان کا رقبہ تھا اس میں سے 62% رقبہ، یعنی انگریز نے اس زراعت کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی اس حوالے سے کہ اس علاقے میں اگر وہ زراعت کو ترقی دے دیتا یا صنعت کو ترقی دے دیتا تو اس کی فوجی بھرتی کے مراکز ختم ہو جاتے. 62% رقبے کا صرف یہ پتا تھا کہ یہ کاشت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. باقی 38% کا تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قابل کاشت ہے بھی یا نہیں. اور جو 62% جس کا پتا تھا اس میں سے بھی صرف ہم دیکھ سکتے ہیں کس فیصد پر فصل کاشت کی جاتی. اسی طرح صنعتی پسماندگی کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان پورے میں کارخانے لگائے برطانیہ نے، برطانوی حکومت نے، انگلش حکومت اس کو ہم کہتے ہیں، انگریز حکومت. تو 921 کارخانے ٹوٹل پورے ہندوستان میں لگائے گئے. اور جو پاکستان کے حصے میں جب علاقے آئے، یعنی یہ وہ علاقے تھے جو ایک طرح سے سمجھ لیں مسلم اکثریتی علاقے تھے، تو یہاں پر صرف 34 کارخانے لگے ہوئے تھے جو پاکستان کے حصے میں آئے. ہماری حکومتوں نے پھر کیا کیا؟ جب ہماری حکومتیں ابتدائی مرحلے پر تھیں، پہلے تو فوری نوعیت کے فیصلے کیے اور پھر طویل مدتی فیصلے کے صنعتوں کو فروغ دیا جائے، کیونکہ زراعت جو ہوتی ہے اس پہ مکمل بھروسہ خام مال کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. چاول کو کرنے کے لیے چاول کی زراعت کے حوالے سے بہت خدمات ہیں، چاول کی، گندم کی، کپاس کی، یہ ہماری زرعی آمدنی کے ذریعے ہوتے ہیں. ادھر سے مشرقی پاکستان میں پٹسن تھی، تو ان کو ریفائن کرنے کے لیے بھی تو صنعت چاہیے ہوتی ہے نا، فیکٹریاں چاہیے ہوتی ہیں، کارخانے چاہیے ہوتے ہیں. تو کارخانے تو مسٹ ہیں، ہر حال میں ضروری تھے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی گھریلو صنعتیں بھی بہت ضروری تھیں. تو صنعتوں کا فروغ جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ضرورت محسوس کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ اس پر زور دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ جو ہے وہ آئندہ کے لیے بنائی گئی، تاکہ ہم سائنسی میدان میں ترقی کرتے ہوئے صنعت اور ہماری زراعت جو ہے اس کو ترقی دے کر اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر سکیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. لیکچر ہمارا دفاعی مسائل کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.